کہا کہ کچھ دوست اپنے ارادے سے اور اپنے مرضی سے دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بھی چاہے تو وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے، جو نہ پڑھنا چاہے وہ بے شک نہ پڑھے۔ اور تلقین ذکر جس طرح کہا گیا تو وہ اس کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس تلقین ذکر بھی عرض کرے گا، حالانکہ اکثر دوست امید ہے کہ ذکر کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو پہلے دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، جو دوست پڑھنا چاہیں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا جامع ہے ہم سب کے لیے، دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جس سے ہمارا تعلق ہے، اس میں قلبی ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو جو حضرات پہلے ذکر حاصل نہیں کر سکے ان کی معلومات کے لیے اور اجازت کے لیے تلقین ذکر کی جا رہی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہو کہ بائیں جانب پسلیوں کی طرف یہاں انسان کا دل ہے۔ دل میں آپ اور ہم سب نے کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل کی طرف توجہ رکھنا ہے کہ ہمارا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زبان ذکر زبان سے ہوتا ہے، جو کہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور آپ بھی کرتے ہوں گے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں، وہ بے شک اپنی جگہ جاری رکھیں۔ لیکن قلبی ذکر کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ زبان ذکر سے ہٹ کر آپ نے اپنا توجہ دل کی طرف کرنا پڑے گا، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات اللہ کے لفظ کا ورد جاری کرنا ہوگا۔ اور یہ مشق سے ہوتا ہے، یہ توجہ اور کوشش سے ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ دل ہمارا غافل ہے، مردہ ہے، جو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا دل مردہ ہے، یہ اس کو زندہ کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ اور جب یہ دل زندہ ہو جائے گا تو پھر آپ بیدار ہوں گے، اس وقت بھی یہ دل ذکر کرے گا۔ ہم اور آپ سوئے ہوئے ہوں گے، آنکھوں کو نیند ہوگی، اس وقت بھی یہ دل ذکر کرے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ایک مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب میرے خاتمے کا وقت آئے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی دولت نصیب ہو، کلمہ شہادت نصیب ہو۔ تو میرے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ جب آخری دم ہوگا دنیا سے رخصت ہوتے وقت، جس نے قلبی ذکر کیا ہے اس کو آپ بشارت دیتے ہیں کہ اس کو ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی۔ تو یہ ہیں اس ذکر کے ثمرات۔ تو آپ کو وضو ہو اس وقت بھی، وضو نہیں ہے تب بھی، بدن پاک ہے اس وقت بھی، اگر غسل کی ضرورت ہے اس وقت بھی، لباس پاک ہو تب بھی، اگر لباس پاک نہیں ہے تب بھی، ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔
تو نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز فرض ادا کریں گے، پھر وضو کریں گے، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، قبلہ رخ ہو، یہ شرائط ہے۔ ذکر قلبی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ہم وقت اللہ اللہ اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز جمعہ کا ذکر ہوتا ہے، جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور پھر کام کرو، اور پھر آگے ہے کہ پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس لیے یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دائمی ہر سانس میں ہماری ذمہ داری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ مشق جاری رکھیں، اور جب یہ دل زندہ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ کبھی بھی یہ مرے گا نہیں، نہ اس کو نیند آئے گی۔ آپ کی آنکھوں کو نیند ہوگی، نیند میں بھی آپ کا دل ذکر کرے گا، اور آپ کی نیند عبادت بن جائے گی۔ بٹائی صاحب ہمارے سندھ کے جو صوفی اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جن کے دل جاری ہو گئے وہ سوئے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے دل ذکر میں ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اور ہم سب پہلے باتیں کافی گجرانوالہ میں ہو چکی ہیں، آپ نے سنی ہیں، وہی باتیں آپ سن لیجئے گا۔ اگر آپ وہاں تشریف نہیں لا سکے تو اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں، اپنے معاش کو مضبوط بنائیں اور محنت کریں۔ یہ زندگی جدوجہد اور محنت کے لیے ہے۔ جس طرح ابھی رانا وحید صاحب ہمیں بتا رہے تھے، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے جماعت کی نسبت سے بنا کر دکھایا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی اچیومنٹ یہ ہوگی کہ اس ادارے کو کامیابی سے چلانا، اور اس سے بھی بڑی یہ چیز ہوگی کہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ جو علم ہے اسکولوں کے ذریعے اچھے سے اچھی تعلیم، اگر وہ ہاسپٹل ہے تو وہاں سے اچھا علاج، مستند ڈاکٹر ہو، جو پورا ایک نظام ہے اس کو بہتر طریقے سے چلانا، یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس طرح ہم اور آپ جو ہیں اپنے معاش کو مضبوط بنائیں، کام کریں، محنت کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، زراعت کریں، ملازمت کریں، جو بھی آپ کا دل چاہے۔ لیکن ہمیشہ دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کاروبار تجارت جو ہے یہ بہت بڑا اچھا کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملازمت چھوڑ دیں یا ملازمت نہ کریں، نہیں، بھلے ملازمت بھی کریں لیکن اس کے ساتھ کچھ چھوٹا سا کام اپنا ذاتی بھی شروع کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت میں، ان کی پیروی میں انشاءاللہ محنت کریں گے اور توجہ اور لگن جاری رکھیں گے تو اس چھوٹے سے کاروبار میں برکت ہوگی، وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ کا اپنا کام ہو تو پھر تو الحمدللہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ عطا کرے اس رزق کو اپنے اوپر استعمال کریں، مناسب اچھے اپنی استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہنیں، اچھی گھر مناسب اعتدال میں، نہ زیادہ خرچہ ہو نہ کنجوسی ہو، کنجوس پائی ہو، معتدل انداز میں جو آپ کی انکم ہے اس کو خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنی اہلیہ پر، اپنے والدین پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جو ہمارے آس پاس ایسے ضرورت مند لوگ بستے ہیں ان کی مدد کریں۔ وہ ابھی آج گجرانوالہ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی۔ تو کاروبار کے لیے بہت زیادہ جماعت کوششیں کر رہی ہے، اور اللہ باغ شریف میں تو تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی آ کر یہ احوال سناتا ہے، کہ تبلیغ کا احوال بھی سناتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے یہ کاروبار شروع کیا ہے۔ یہ پتہ ہے کہ اس میں بڑی اسٹرگل ہے، بہت صبر آزما کام ہوگا، اور آج اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ لوگ محبت میں آ کر بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا ہے، وہ اپنے حوصلے میں، شوق میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرگل اور پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا حوصلہ دیکھ کر پھر دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ان کو بامراد بنا دے، ان کو کامیاب کر دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ کے بچے علم حاصل کریں اور آپ کام کریں، اور بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو ٹائم دیں۔
جو آپ نے صحبت سے باتیں سیکھی ہیں، جو آپ نے ہمارے مشائخ کی تعلیمات سیکھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری زندگی، جس طرح آپ مشکلات میں صبر فرماتے تھے، جس طرح آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پیار فرماتے تھے، اپنے اہل خانہ سے محبت کرتے تھے، جس طرح بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جس طرح آپ جو آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے تھے ان کو معاف کر دیتے تھے، جس طرح آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے اور دشمنان اسلام کے وہ تیر آئے اور آپ کے چہرہ مبارک پر زخم پہنچے، دندان مبارک کو زخم پہنچے، لیکن کبھی بھی حرف شکایت کبھی زبان پر نہیں آیا، آپ کے ہاتھ اٹھے تو دعا کے لیے اٹھے۔ تو یہ ہے ہمارے لیے سب سے بہترین مثال۔ تو انشاءاللہ یہ ہم مثال لے کر چلیں، اور جو تبلیغ کا کام ہے وہ جماعت اصلاح المسلمین روحانی طلبہ جماعت، وہ ہمارے پیارے خلفاء اکرام اس کام کو تندہی سے، محبت سے، شوق سے، جو ہمارے مشائخ کا اسلوب ہے اس کے مطابق سر انجام دیں۔ انشاءاللہ اللہ کا ہاتھ آپ پر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ آپ پر ہے، مرشد کامل کی شفقت اور عنایت توجہ ہمیں حاصل ہے۔ تو اس تبلیغ کے کام کو بڑھائیں۔ بڑی مسرت ہوئی کیونکہ آج اس توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہاں بھی اس طرح دوست اکٹھے ہوں گے، کیوں گجرانوالہ میں میٹنگ ہو چکی تھی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے، اس میں اور ترقی ہوگی، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو تفریق نہیں کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا تھا، اور کس قدر آپ ان سے محبت کرتے تھے اور کتنی ان کو عزت دیتے تھے۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بہت علم کا مخزن تھی۔ صحابہ آ کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے علم سیکھتے تھے، آپ ان کو سکھاتی تھی۔ تو ہماری بیٹیاں بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح وہ علم سے معمور ہوں، قرآن مجید پڑھیں، بنیادی ضروری تعلیم حاصل کریں۔ آج میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، چوتھی بار شاید گجرانوالہ میں وہ عرض کی گئی کہ ہر برانچ میں، مثالی برانچ کے حوالے سے، کہ وہاں کیا کیا تعلیم ہونی چاہیے۔ تو بنیادی ضروری تعلیم حاصل کریں، اور اس کے بعد جو ہے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور دعا ہے کہ یہ ادارہ جس طرح بنایا گیا ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ رانا وحید صاحب کی محبت اور خلوص اور کوشش کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور امید ہے کہ یہ اس کام کو کر کے دکھائیں گے اور اچھی ٹیم بنائیں گے، اور بہتر مینجمنٹ، بہتر استاد، تاکہ معیار عالی شان ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دعائے خیر دوبارہ پھر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ۔